نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے ختم نبوت کے بارے میں کچھ تاریخ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ برصغیر میں جب انگریز نے اپنے پنجے اچھی طرح گاڑ لیے تھے تو اس نے اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے لڑاؤ اور اپنی حکومت کرو کی تحریک شروع کر دی تھی۔ دیگر ضمیر اور دین فروشوں اور فتوی بازوں کے علاوہ اسے ایک ایسی مدعی نبوت کی ضرورت پیش آئی جو اس کے ظالمانہ اور جابرانہ اور کافرانہ حکومت کو، اقتدار کو سند الہام مہیا کر سکے۔ تو اس کے لیے اس نے ہندوستان کے ضمیر فروشوں اور ایمان فروشوں طبقات میں اپنے رائے کے لیے اور اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے سروے شروع کر دی۔ اللہ رب العزت کے قدرت کو قربان جائیں کہ قادیانی فتنے کے جنم لینے سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے مورث اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور کشف اللہ تعالیٰ نے منکشف فرما دیا تھا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ان کے ہاں ایک دن پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لے گئے تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر صاحب سے فرمایا کہ عنقریب ہندوستان میں ایک فتنہ نمودار ہونے والا ہے، تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی نہیں کرے گا اور ملک میں سکون ہوگا۔ حاجی صاحب کی مراد اس فتنے سے قادیانیت تھی۔ اس سے اتنی بات پایہ ثبوت تک پہنچی ہے کہ مرزا قادیانی کے انکار ختم نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو فتنہ قادیانیت کے لیے کام کرنے پر آمادہ فرما دیا تھا اور اس کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر دیا جائے وہ کم ہے کہ سب سے پہلے اس فتنے کے لیے جس جماعت کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کے اشارے کے مطابق مبلغ، مناظر، ذلی، بروزی، تشریعی اور مجدد، مسیح موعود وغیرہ کی دعوے کیے اور پھر معاذ اللہ خدا ہونے کے دعوے کیے۔ اس کی سب سے پہلی کتاب جو اس وقت منظر عام پر آئی اور مرزا ابھی تعارف اور اشاعت سازی کے ابتدائی مرحلے مکمل کرنے کے درپے تھا، اس وقت سب سے پہلے جس مرد خدا عارف باللہ نے پڑھنے پڑھانے سے نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے باطن کی صفائی کی بنیاد پر مرزا کے کافر، مردود اور لعین ہونے کا اور اسلام سے برگشتہ ہونے کا نعرہ مستانہ بلند کیا، وہ خانوادہ دیوبند کے سرخیل، وہ حضرت میاں عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میاں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرزا غلام احمد قادیانی کے کتاب کے تبصرے پر قادیانی وفد حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو تو سن لو کہ یہ شخص تھوڑے ہی دنوں میں ایسے ہی دعوے کرے گا جو نہ رکھے جائیں گے اور نہ اٹھائے جائیں گے۔ قادیانی وفد یہ سن کر جذبز ہونے لگا کہ دیکھو، علماء تو علماء، درویش کو بھی دوسرے لوگوں کی شہرت پانا گراں گزرتا ہے۔ تو میاں صاحب نے بتایا کہ مجھ سے پوچھا ہے تو جو سمجھ میں آیا میں نے بتا دیا، ہم تو اس وقت زندہ نہیں ہوں گے، تم آگے دیکھ لینا کہ کیا ہوتا ہے۔